مکے کے کافر وحی کے سلسلے میں رسول کے اوپر کون کون سی تہمتیں لگاتے تھے؟ پروردگار رسول کی کس طرح سے ہمت بندھواتا تھا؟ آئیں جانتے ہیں آج کے ایپیسوڈ میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، تفسیر نور کے اس پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، ہم سورہ انعام کی تفسیر کو سن رہے تھے، اب تک ہم نے 104 آیتوں کی مکمل تفسیر کو سن لیا ہے۔ ناظرین، آج ہم 105 سے 107 آیت کی تفسیر کو سنیں گے۔ 105ویں آیت کی تفسیر کو سننے کے لیے آئیں اس کی تلاوت اور ترجمے کو سنتے ہیں۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب بسم الله الرحمن الرحيم وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست ولنبينه لقوم يعلمون۔ اور ہم آیات کو اس طرح مختلف شکلوں میں بیان کرتے ہیں تاکہ ان کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہو، لیکن کافر ایمان نہ لائے اور وہ کہتے ہیں تو نے کسی کے پاس سبق پڑھا ہے، چھوڑ دو انہیں کہنے دو، ہمارا ہدف یہ ہے کہ علم و آگاہی رکھنے والوں کے لیے اسے واضح کر دیں۔ ناظرین، نقطے پہ جانے سے پہلے ہم آپ سے یہ گزارش کریں گے کہ اگر آپ کو ہمارا یہ پروگرام پسند آتا ہے تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو ضرور سے سبسکرائب کریں۔ ناظرین، 105 آیت کی تلاوت اور ترجمہ آپ نے سن لیا، اب دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر نکات کون کون سے پائے جاتے ہیں۔ کافر لوگ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جھوٹ باندھنے کے لیے کہتے تھے کہ یہ سب باتیں اس کی نہیں ہیں بلکہ کسی سے سیکھ کر آیا ہے۔ درستہ، جیسا کہ بعض دوسری جگہوں پہ یہ بھی آیا ہے، انما یعلمہ بشر، کسی انسان نے اسے تعلیم دی ہے۔ سورہ نحل آیت نمبر 103۔ اعانہ علیہ قوم آخرون، کسی دوسرے گروہ نے اس کی مدد کی ہے۔ سورہ فرقان آیت نمبر 4۔ ناظرین، یہ تو تھا آیت نمبر 105 کا نقطہ، اب دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر پیغامات کون کون سے پائے جاتے ہیں۔ نمبر 1، طرز بیان، نوعیت استدلال اور تعلیم کے طریقوں کے ذریعے قبولیت کے امکانات زیادہ ہو جاتے ہیں۔ نمبر 2، بعض لوگ تہمت لگا کر اور انکار کر کے اللہ تعالیٰ کی آیات کے مقابل کھڑے ہو جاتے ہیں۔ درستہ، لیکن بعض لوگ جو اہل ہیں ہدایت پاتے ہیں۔ بارش، جس کی طبیعت میں بھلائی ہے، فائدہ پہنچانا ہے، لیکن جب بارش گلستان میں ہوتی ہے تو وہاں پھول اگاتی ہے، اور جب ویران جگہ پر ہوتی ہے تو وہاں گھاس اور کانٹے اگاتی ہے۔ ناظرین، خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہماری 105 آیتوں کی تفسیر مکمل ہو گئی ہے۔ 106 آیت کی تفسیر کو جاننے کے لیے اس کی تلاوت اور ترجمے کو سننے سے پہلے ہم آپ سے گزارش کرنا چاہیں گے کہ اگر آپ کو ہمارا یہ ایپیسوڈ پسند آتا ہے تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ آئیں 106 نمبر آیت کی تلاوت اور ترجمے کو سنتے ہیں۔ اتبع ما اوحی الیک من ربک لا الہ الا هو واعرض عن المشرکین، جو کچھ تیرے پروردگار کی طرف سے تجھ پر وحی ہوئی ہے اس کی پیروی کرو، اس کے سوا اور کوئی معبود نہیں ہے، اور مشرکین سے منہ پھیر لو۔ ناظرین، یہ تو تھی آیت نمبر 106 کی تلاوت اور ترجمہ، اب دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر نکات کون کون سے پائے جاتے ہیں۔ گزشتہ آیت میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مشرکین کی طرف سے لگائی گئی تہمت کا ذکر ہے، جس میں وہ کہتے ہیں تمہارا کلام وحی نہیں ہے بلکہ یہ دوسروں سے سیکھی ہوئی باتیں ہیں۔ یہاں اس آیت میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہمت بڑھائی جا رہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا کام کرتے رہیں اور اپنے مخالفین کی باتوں کی پرواہ نہ کریں۔ مخالفین کے ساتھ مقابلہ کرنے کے لیے مختلف جگہوں پر مختلف قسم کے رویے اپنائے جائیں، من جملہ کبھی سلام کی حد تک رہیں، کبھی خاموشی اختیار کر لیں، کبھی نظر انداز کریں اور پرواہ نہ کریں، کبھی سختی اور غصہ دکھائیں، کبھی ترکی بترکی جواب دیں۔ ناظرین، یہ تو تھے آیت نمبر 106 کے نکات، اب دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر پیغامات کون کون سے پائے جاتے ہیں۔
نمبر 1، الہی راہبروں کو تہمت، تحقیر، توہین، دشمنوں کی طرف سے بیجا الزامات لگانے اور تفصیلات کھڑے کرنے سے گھبرانا نہیں چاہیے۔ جس راستے پر خدائی سلسلے کو لے کر بڑھ رہے ہیں ان باتوں کی وجہ سے اس میں سست نہ ہو جائیں۔ نمبر 2، انسان کبھی اتنا گر جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے رسول بھی فرمان الہی کے ذریعے اس شخص سے منہ موڑ لیتے ہیں۔ ناظرین، اب ہماری 106 آیتوں کی تفسیر مکمل ہو چکی ہے۔ اب 107 نمبر آیت کی تفسیر کو جاننے کے لیے آئیں اس کی تلاوت اور ترجمے کو سنتے ہیں۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكُوا وَمَا جَعَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ۔ اگر اللہ چاہتا تو سب جبری طور پر ایمان لے آتے اور کوئی بھی مشرک نہ ہوتا، لیکن سنت الہی اس پر قائم نہیں ہے، اور ہم نے تجھے ان کے اعمال کا جواب دہ قرار نہیں دیا، اور تمہاری یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ انہیں ایمان لانے پر مجبور کرو۔ ناظرین، دیکھتے ہیں کہ اس آیت میں کون سا نقطہ پایا جاتا ہے۔ مشیت خداوندی دو طرح کی ہے۔ نمبر 1 تشریعی، نمبر 2 تکوینی۔ پروردگار عالم نے تشریعی اعتبار سے سب کے لیے یکساں طور پر ہدایت کا ارادہ فرمایا ہے۔ اسی تناظر میں انبیاء اور آسمانی کتابوں کو بھیجا ہے۔ دوسری طرف تکوینی اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے چاہا ہے کہ لوگ اپنے ارادے اور اختیار کے ساتھ صحیح راستے کا انتخاب کریں، انہیں دین کو قبول کرنے کے لیے مجبور نہ کیا جائے۔ ناظرین، آیت نمبر 107 کے نقطے کے بعد دیکھتے ہیں کہ پروردگار عالم نے اپنے بندگان کے لیے پیغامات کون کون سے رکھے ہیں۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ کے ارادے اور مشیت میں کوئی دوسری رائے نہیں ہو سکتی۔ جو وہ چاہتا ہے وہ ضرور انجام پاتا ہے۔ نمبر 2، اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ انسان کو آزاد رکھا جائے۔ مشرکین کا وجود اس بات پر دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو آزادی دے رکھی ہے۔ نمبر 3، انبیاء الہی لوگوں کے لیے استاد اور تربیت کرنے والے ہیں، جیل کے افسر نہیں ہیں کہ لوگوں پہ زور اور زبردستی کریں۔ نمبر 4، مشرکین کے سر سے بلا و مصیبت کو دور کرنے یا انہیں نفع پہنچانے پر بھی انبیاء مامور نہیں ہیں۔ نمبر 5، انبیاء اپنی ذمہ داری کو پوری کرنے کے پابند ہیں، رونما ہونے والے نتائج کے ذمہ دار نہیں ہیں۔ تاریخ گواہ ہے کہ انبیاء کی انتھک کوششوں کے باوجود بہت سے لوگ مشرک رہے ہیں۔ نمبر 6، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کی ہدایت کے بارے میں ہمدرد اور فکر مند رہتے تھے۔ تو ناظرین، ہمیں پتہ چلا کہ کفار وحی کے بارے میں کہتے تھے کہ یہ بندہ یعنی رسول اکرم کسی سے پڑھ کر آتے ہیں، کوئی گروہ ان کی مدد کر رہا ہے، اور اس وقت پروردگار فرماتا تھا کہ اے میرے حبیب، آپ اپنے کام کو انجام دیں، ان لوگوں کی پرواہ نہ کریں۔ ناظرین، آج کا ہمارا یہ ایپیسوڈ یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ انشاءاللہ پھر ملیں گے، تب تک کے لیے شکریہ، خدا حافظ۔ سبیل قرآن، قرآنی سماج کی پہچان۔